وہ شخص کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خبیث ہوگا، اور کتنا 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 گندا 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 ہوگا. اس سے برے لفظ اور میرے پاس نہیں ہے. کون شخص؟ جو بیٹا، سگا بیٹا اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے. سمجھ گئے میری بات؟ وہ بیٹا، مائک میں آواز آ رہی ہے نا؟ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے زیادہ ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ آخری درجے کا ہے نا. میرے پاس اس ذلیل سے زیادہ گندے لفظ ہے نہیں، ورنہ بول دیتا. اب آپ سمجھ لیو کتنا خراب ہوگا یار. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، اسی ماں کے ساتھ زنا کرا. یار بالکل 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 گندا ہی. لیکن کون ہے وہ؟ ہماری قوم میں اس وقت 5% ہے. آپ کہو گے سید صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں حدیث پڑھوں گا. میں نے بتایا نہیں، ہر بات یا تو قرآن پہ یا حدیث پہ. اور جو میں قوم میں دیکھتا ہوں نا، تو اس کو قرآن پہ اور حدیث پہ لا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یار مر جائے گا مگر اپنی ماں پہ غلط ہاتھ نہیں کرتا. کون ہے وہ؟ کتنا برا. بتاؤں، سن لو. آپ نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. سود اور بیاس کا نام سنا؟ حضرت اس کو یہاں سود اور بیاس کچھ اور بولتے ہو تو میری رہنمائی کر دیو، لیکن یہ لفظ ایسا سب میں چلتا تھا. سود اور بیاس. کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں؟ 10,000 دے دیے، ٹائم پہ 12 لیے، 50 دے دیے، 55 لیے یا 52 لیے، بڑھتی کر کے لیے. ہم راجستھان میں گئے نا تقریر کرنے، تو ایک صاحب آئے ملنے کے لیے. انہوں نے 500 روپے دیے، بڑے ہاتھوں چوم رہے ہمارے. انہیں پتہ چلا تھا، بتا دیا وہ جیسے حضرت نے میرے بارے میں بتایا. تو حضرت بولے بس دعا کرنا، حضرت بڑا خوش ہوں زندگی. میں نے کہا اچھا کیا کر رہے ہو؟ تو بولے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، آرام سے لیٹا رہتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں سمجھا کوئی فیکٹری ہوگی، کوئی کارخانہ، کاروبار ہوگا کچھ. میں نے کہا کیا کاروبار؟ بولے میں نے کہا بچے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پھر؟ بولے حضرت 3 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں اپنے ہی گھوم رہے، اپنے ہی. سمجھ گیا جملہ؟ 3 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں بانٹ دیا، 5 لے کے آئے گا وہ. ان کا مطلب؟ بولے 10 دیتا ہوں، 12 لیتا ہوں. اور یہ میں نے کہا ثبوت ہو. میں نے 500 کا پکڑ کے پھینکے. میں نے کہا ہاتھ دھو کے آتا ہوں پہلے، تو مجھے یہ نوٹ دے رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں. کتنے لوگ سود اور بیاس کا کھاتے ہیں. سود اور بیاس لیتے اور دیتے ہیں. سنو، سود اور بیاس کا کاروبار کرنے والوں، لینے والوں، دینے والوں، چٹنی سے کھا لینا، دال سے کھا لینا، گوشت ملے نہ ملے، مگر سود اور بیاس اور حرام کا لقمہ مت کھانا. اب حدیث سنو. نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں. کتنے؟ 70 ٹکڑے. اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، 70 ایسے. یہاں سے وہاں تک لائن سے رکھو. سب سے بڑا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. کتنے ٹکڑے بولے؟ کتنے حصے؟ کتنے درجات ہیں؟ کتنے درجے؟ 70. اور ایک حدیث میں مطلب 73 کا ذکر ہے. 73 کا ذکر آیا. کتنے بولو؟ 73. چلو 70 بھی لو، لائن سے رکھو جیسے ایک پھول رکھے. سب سے بڑا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. اور نبی فرماتے ہیں میری تمہاری کسی مولانا کی بات نہیں ہے یہ. جس نبی نے کہا یہ حلال ہے تم نے مان لیا، جس نے کہا یہ حرام ہے تم نے مان لیا. وہی نبی کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، حصہ جو ہے، اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. بولو یا اللہ میری توبہ. سب لوگ توبہ کرو. بولو یا اللہ
ہماری توبہ ہے، سود اور بیاج نہیں لوگے۔ بولو کسی کے ہاتھ میں اگر میں ایک گلاس پیشاب دوں، پیشاب پیے گا؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک، یہی وجہ۔ کیوں نہیں پیے گا؟ بولو کہ ناپاک۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ ناپاکی میں دونوں برابر ہے۔ پیشاب کہیں کپڑے پہ 1 درہم سے زیادہ، روپے ہوتا ہے نا درہم، اس سے زیادہ اگر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ تو اس کا دھلنا ضروری ہے۔ ایسے ہی شراب لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے تو پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب بھی نہیں پیو گے۔ اب سنو شرابیوں کی غذا ہو، کچھ مرد اور عورتیں ایسے ہوں گے جو غلط حرکت کرتے ہیں تو جہنم میں ہوں گے، ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی۔ شرمگاہ سمجھ رہے ہیں؟ سڑ جائے گی، اور ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو، اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب نہیں اترے گا۔ ان کے پیٹ پھول کے مٹکے کی طرح ہو جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور شرابی کہیں گے پلا پلا پلا۔ یہ شرابی چیخ رہے ہوں، انہیں اتنی پیاس ان کی زبانیں نکل رہی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے جن کے پیشاب لگ جاتا نا پیٹ پھولے، ان کا پیشاب اترے گا، تو جب پیشاب نکلے گا تو ان کی شرمگاہ تو سڑ رہی ہے، پیشاب کے ساتھ خون پیپ کچلا اور پیشاب، یہ چاروں چیزیں مل کے اور جہنم کی کالی آگ مل کے ایک گڑھے میں اکٹھی ہوں گی۔ جب ان شرابیوں کو پیاس لگے گی تو انہیں کوئی پانی نہیں پیا جائے گا، وہ پیپ کچلا پیشاب وہی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ بولو یا اللہ میری توبہ، بولو یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد شراب نہیں پیے گا، کوئی جوا نہیں، ہاں سٹا نہیں، حرام نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو تکنا نہیں۔ ہر ماں باپ اپنی بچیوں پہ کنٹرول کرے، بچوں پہ کنٹرول کرے۔ بولو کرو گے؟ بولو کرو گے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تقریر ہوگی، ملاقات ہوگی، کچھ باتیں میں نے کر رہی کہہ دی، معاف کرنا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ نماز پہ 1-2 باتیں ضرور سن لو، اور بس ختم کر رہا ہوں، بس 1-2 باتیں بول دوں یا ختم ہی کر دوں گا؟ یار تم چاہتے ہو نا کامیاب، میری بات بھی غلط ہو سکتی، ان کی بھی، مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف اٹھاؤ، 18واں سپارہ شروع سے پڑھو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہی ہے نا 18واں سپارہ؟ اس کا ترجمہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون سے مومن؟ جھوٹ بولنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ڈھول بجانے والے، نماز چھوڑنے والے نہیں، کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، جو نمازوں میں گر گڑاتے ہیں۔ اور کون مومن کا کامیاب ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے جو بری باتوں سے، لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ نبی کے زمانے سے مسجد سے اعلان ہوتا ہوا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مسجد سے اعلان ہوتا، اور ادھر اذان ہو رہی تمہاری دکان کھل رہی، کامیاب ہو گئے۔ اللہ یہ اعلان کرا رہا ہے کامیاب ہونا تو مسجد کی طرف آؤ نماز کے لیے، دکان بند کر دو، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھو پھر دکان کھولو، ڈبل فائدہ۔ صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، کاروبار چھوڑتے تھے، صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، اپنا کام کاج چھوڑتے تھے۔ اگر تمہیں نبی کا غلام بننا ہے تو ساری چیزوں کے لیے، ساری چیزیں نماز کے لیے چھوڑنی پڑیں گی، پھر دیکھو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم
اور چومے گی. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ, دل سے نا میل کچیل گندگی سب نکال کے پھینک دو یار. پتہ نہیں صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے. 2-4 دن ہے زندگی کے, کتنے دن ہے کیا کیا نہیں. سب سے میٹھا بولو, اچھا بولو, مسکرا کے رہو. ادھر سے گزرو تو سلام, ادھر سے گزرو تو سلام. آپس میں میل محبت پیار مودت, چہروں پہ داڑھی سر پہ ٹوپی, نمازیں پڑھو. کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, پینے کی ادا بولے نبی نبی, چلنے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی. تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ, تمہیں دیکھ اتنے پیارے ہو جاؤ نا, تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں, اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. بولو عمل کرو گے باتوں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تو ان کو اتنا دے اتنا دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. کوئی بیمار ہو تو شفا دے, کوئی بغیر اولاد ہو تو اولاد دے دے. اس مدرسے کو گلشن رضا کو اے اللہ دین کا قلعہ بنا دے. اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو, تعاون کرنے والوں کو, ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دے. کمیٹی والے حضرات, علماء حضرات جنہوں نے یہ جلسے محنتیں کی, دینے والے آنے والے سب, اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور پکا سچا نبی کا غلام بنا دے. سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں.